بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اسے راہداری سے گزرتے ہوئے ایک بڑے سے پرتعیش کمرے میں لے آئے تھے جو انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ ساز و سامان سے بھرا ہوا تھا۔ ہر چیز اتنی نفاست سے سیٹ کی گئی تھی کہ دیکھتے ہی طبیعت پر خوشگوار تاثر پڑتا۔ اندر کی نسبت باہر کا ماحول کافی بھیانک تھا، کیونکہ باہر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ اور یہی نہیں، یہ محل بھی عجیب طریقے سے بنا ہوا تھا، اتنا پراسرار اور ویران کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے۔ کمرے میں سامنے ہی بڑی سی مسہری پر وہ لڑکی نڈھال سے انداز میں لیٹی ہوئی تھی جو اسے اس رات ملی تھی، اور پھر اسے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو، لیکن وہ بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ میلی ہو جائے گی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن پھر بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑے لوگوں نے اسے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر آگے کی جانب کسی کے قدموں میں جا گرا۔ اس نے اب قدموں سے نظریں اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا تو بے ساختہ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ مقابل کا چہرہ، اس کا نام ہادی تھا جو پیشے سے ایک ڈاکٹر تھا۔ اس کی عمر اس وقت 26 سال تھی۔ اس کے ہاؤس جاب مکمل ہوئے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے، اور اس نے ایک ڈاکٹر کے طور پر سرکاری اسپتال میں ڈیوٹی شروع کی تھی۔ اس کے گھر میں ٹوٹل 4 افراد تھے، ایک وہ خود، ایک اس کی بھابھی، بھائی، اس کا 6 سالہ بیٹا۔ ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے اور ان کی بہن کوئی تھی نہیں، تو بس یہ مختصر سا گھرانہ تھا ان کا۔ ان کی بھابھی غیر برادری سے تھی جس سے اس کے بھائی نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ اس کا رویہ ہادی کے ساتھ نہ زیادہ اچھا تھا نہ ہی زیادہ برا تھا۔ پہلے وہ اسے بالکل بھائیوں والا مان دیتی تھی اور چھوٹے بھائی کی طرح ہی پیار کرتی تھی، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اس کی بھابھی کا رویہ اس کے ساتھ بے حد بدل گیا تھا، اور وجہ اس کی بھابھی کی بہن تھی، مریم، جو ہادی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جس نے اپنی بڑی بہن یعنی ہادی کی بھابھی کو یہ بات بتائی تو وہ بھی خوش ہو گئی کہ دیورانی کے روپ میں اس کی بہن ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں آ جائے گی، جس گھر میں وہ خود رہتی ہے۔ لیکن جب بھابھی نے ہادی سے اس بارے میں بات کی تو ہادی نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا کہ اسے مریم سے شادی نہیں کرنی، بلکہ وہ کسی ڈاکٹرنی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ مریم نے سائنس میں گریجویشن کی ہوئی تھی اور ٹیچنگ کرتی تھی۔ اس کے انکار سے مریم دل برداشتہ ہو گئی تھی اور ان کے گھر آنا جانا ہی چھوڑ دیا تھا، جس سے ہادی کی بھابھی نے ہادی سے بول چال بند کر دی تھی کہ ہادی نے اس کی بہن کو ریجیکٹ کیوں کیا۔ اس سب میں ہادی کا بڑا بھائی کچھ نہیں بولا، لیکن جب اس کی بیوی نے ہادی سے بول چال بند کر دی تو اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ اپنی مرضی سے شادی کرنا ہادی کا حق ہے، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ ہوئی تھی۔ تب سے لے کر آج تک اس کا ہادی سے بول چال بند ہی تھی، اور ہادی نے بھی مزید اپنی بھابھی کو منانے یا اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہادی کا وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی اور بیوی ابھی تھی نہیں، تو اس نے اپنے لیے ایک ملازم رکھ لیا تھا جو اس کے لیے صبح اور شام کا کھانا بناتا، کپڑے دھوتا اور پھر ان کو استری کرتا، اور پھر اس کے کمرے کی صفائی ستھرائی کرتا۔ اسی کا کام تھا جس کی تنخواہ خود ہادی نے اسے اپنی تنخواہ سے دیتا تھا۔ وہ بہت اصول پسند تھا، تبھی اپنا خرچہ خود اٹھاتا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنا اور ہر کام کو اپنے وقت پر کرنا اس کا شیوا تھا۔ وقت کو ضائع کرنے والے لوگوں سے اسے سخت نفرت تھی، اسی وجہ سے بہت کم لوگ اس کے حلقہ احباب میں شامل ہوتے تھے۔ اس کی جب سے اسپتال میں نوکری لگی تھی اسے نائٹ ڈیوٹی ہی دی گئی تھی، اور آج کل بھی وہ نائٹ ڈیوٹی پر ہی تھا۔ یہ ایک سرکاری اسپتال تھا جو بہت بڑا تھا، مگر اس کا اوپری حصہ ابھی زیر تعمیر تھا، جہاں مریضوں کے لیے نئے کمرے بن رہے تھے، کیونکہ پہلے سے موجود کمرے کم پڑنے لگے تھے۔ پہلے تو یہ تعمیر بڑی تیزی سے جاری و ساری تھی، مگر پچھلے 1 ہفتے سے تعمیر کا کام رک گیا تھا۔ وجہ کیا تھی یہ تو اسے معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے ذاتی طور پر یہی اندازہ لگایا تھا کہ اسپتال پر خرچ ہونے والے پیسے انتظامیہ کھا گئی ہے، تبھی اس کی تعمیر کو روک دیا گیا ہے۔ ہادی سارا دن گھر پر ہی رہتا تھا، جبکہ رات کے وقت وہ اسپتال میں موجود ہوتا تھا، جہاں ہر وقت مریضوں کے دیکھتے کب رات گزرتی اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ اپنے کام سے خوش تھا، تبھی پوری دل جمعی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے اپنی بھابھی کے رویے پر غصہ آتا، لیکن وہ جلنے کوڑنے کے سوا اور کچھ نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ اگر وہ اس سے بات کرتا تو بحث شروع ہو جاتی، اور پھر یہ بحث کافی طول پکڑ لیتی، جس کا نتیجہ نہ جانے کیا نکلتا۔ تبھی وہ اس بحث کو چھیڑتا ہی نہیں تھا۔ مریم کے ساتھ اس کا رویہ پہلے ہی جیسا تھا، لیکن مریم کا رویہ بھی کچھ اکھڑ سا گیا تھا، جس پر وہ دل محسوس کر رہ جاتا تھا۔ مریم کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ ضد لگا کر بیٹھ گئی تھی کہ اسے صرف ہادی سے ہی شادی کرنی ہے۔
جس پر اس کے والدین چپ کر گئے تھے۔ وہ ہادی سے 2 سال چھوٹی یعنی 24 سال کی تھی اور کافی خوبصورت بھی تھی، مگر ہادی اس سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہوتا تھا۔ دن یوں ہی بے رونق سے گزر رہے تھے۔ ہادی کو اسپتال میں کام کرتے 2 مہینے ہو گئے تھے اور اس کی سبھی کولیگ سے اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ بے حد اچھے اور کچھ مغرور اور نک چڑھے تھے، جن سے ہادی دور ہی رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ ویسے وہ یہاں اپنا فرض نبھانے آتا تھا، نہ کہ دوستیاں نبھانے یا رشتہ داریاں کرنے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی ڈاکٹر سے ہی شادی کر لے گا، مگر یہاں سبھی لیڈی ڈاکٹرز یا تو بڑی عمر کی تھیں یا پھر اتنی مغرور تھیں کہ کسی سے بھی بات کرنا اپنی توہین سمجھتی تھیں اور اپنے کام سے کام رکھتی تھیں۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہادی کی آج کل نائٹ ڈیوٹی تھی۔ تبھی وہ مریضوں کے وارڈ کا ایک راؤنڈ لگا کر ابھی اپنے کیبن میں آ کر بیٹھا ہی تھا جب اچانک دھڑام کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر کن پٹیاں دبا رہا تھا، اچانک چونک کر سیدھا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ تبھی ایک بار پھر کچھ کھڑکھڑاہٹ سی ہوئی، جیسے کئی خشک پتے کسی کے پاؤں تلے آ کر کچلے چلے جا رہے ہوں۔ ہادی کو حیرت نے آن گھیرا تھا کہ اسپتال کے فرش پر ایسی آوازیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں۔ تبھی اپنی حیرت پر قابو پاتا وہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا اسٹیتھوسکوپ اتار کر اس نے کرسی کے پشت پر لٹکایا اور پھر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ وہ باہر آیا تو راہداری بالکل خالی تھی، جبکہ دیواروں میں نصب لائٹ سے پوری راہداری روشن ہو رہی تھی۔ وہ آواز ابھی بھی اس کو صاف اور واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ تبھی وہ آواز کے تعاقب میں راہداری میں آگے بڑھنے لگا، مگر پھر اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ وہ آواز کے تعاقب میں چلتا سیڑھیوں کے پاس آ گیا۔ یہ سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی تھیں، جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف آخری 3 سیڑھیاں روشنی میں نظر آ رہی تھیں۔ اوپر تعمیر کا کام رکا ہوا تھا اور دروازہ بھی بند رہتا تھا، تو پھر اوپر والی منزل پر کسی کی موجودگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر اسے آوازیں اوپری منزل سے ہی آ رہی تھیں۔ تبھی وہ ششوپچ کا شکار ہوتا اپنی جیب سے فون نکال کر اس کی ٹارچ کو روشن کر کے اس کی روشنی میں سیڑھیاں چڑھنے لگا اور سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے قریب آ گیا۔ وہ آوازیں اب قریب آتی جا رہی تھیں اور جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھیں ویسے ویسے وہ آوازیں پہلے سے زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھیں اور اب تو اس کے کانوں کو چبھنے لگی تھیں اور کانوں کو بھی ناگوار گزرنے لگیں۔ تبھی اس نے دروازہ کھولا اور اوپری منزل میں داخل ہوا۔ ہر طرف ریت، بکھری ہوئی اینٹیں اور تعمیر کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ کچھ بیلچے وغیرہ بھی ایک جگہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ سب چیزوں سے بچتا بچاتا آواز کا تعاقب کرنے لگا، مگر اوپر آ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ساری آوازیں ہر جگہ سے گونج رہی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اب کہاں جائے۔ تبھی کچھ سوچ کر وہ باری باری ہر کمرے میں جھانکنے لگا، کیسے جہاں سے آواز آ رہی ہے اس جگہ کا پتہ چل جائے گا۔ یہی سوچ کر اب وہ ہر کمرے کا دروازہ کھول کر چیک کر رہا تھا، مگر تقریباً ہر کمرہ ہی خالی تھا۔ تبھی وہ سارے کمرے چیک کرتا ہوا راہداری کے آخر میں بنے کمرے میں آ گیا، جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی سے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ گہرا سانس بھر کر واپس مڑنے لگا جب اس کے کانوں میں پرسوز اور مدھر سی آواز گونجی، جو کسی لڑکی کی تھی جو اس سے اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی، کیونکہ اس کے سامنے ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے نقوش اتنے دلکش تھے کہ وہ پریوں کو بھی مات دے جاتی۔ گورا رنگ اور بڑی بڑی پراسرار کالی آنکھیں اس کے چہرے پر خوب جچ رہی تھی۔ ہادی نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی بھی اپنی گہری نگاہیں اس پر ٹکائے مسلسل اسے دیکھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ پلک تک بھی نہیں جھپک پا رہی تھی۔ ہادی نے آج سے پہلے اتنی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ ہادی خود بھی بے حد خوبصورت تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکی بھی اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ اس لڑکی نے پھر سے اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے چونک کر یہاں سے نیچے جاتے شور کے بارے میں بتایا، جس پر اس لڑکی نے بتایا کہ اس سے ایک اینٹ نیچے گر گئی تھی جس کی وجہ سے یہ شور پیدا ہوا۔ ہادی اس کے حسن میں اس طرح کھویا تھا کہ اس کی اس بات پر بنا چون چرا کیے یقین کر لیا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھتا اس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا، جس پر اس نے بتایا کہ یہاں اس کا باپ کام کرتا ہے اور ان کی رہائش یہی ہے۔ ہادی کو کچھ تعجب تو ہوا، لیکن اس نے ایسا کچھ ظاہر نہ کیا۔ اس لڑکی کا لباس بھی چمکیلا اور عبا جیسا تھا، جیسے چائنیز لوگ پہنتے ہیں یا جیسے شہزادیاں پہنتی ہیں، لیکن ہادی نے اس پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔
اس سے باتیں کرنا، اسے دیکھنا ہادی کو اچھا لگ رہا تھا۔ اس سے باتیں کرتے کرتے ہادی کو 4 بج گئے تھے، مگر وقت کا احساس نہیں ہوا۔ جب فجر کی اذانیں ہونے لگیں تو اس نے وقت دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا، کہیں نیچے کوئی ایمرجنسی نہ آ گئی ہو۔ اس نے لڑکی سے اجازت چاہی جس نے اپنا نام اسے رانی بتایا تھا، اور پھر اسے الوداع کر کے نیچے چلا آیا۔ ڈیوٹی سے ہو کر گھر جا کر بھی اس کے دل و دماغ پر رانی ہی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں اور اس کی باتیں بار بار اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرا رہی تھی۔ مگر ایک بات اس نے محسوس کی تھی کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہت بہتا تھا۔ شاید اسے آنکھوں کا مسئلہ تھا۔ اس نے کل اسے اس بابت بتانے اور دوائی دینے کا سوچا۔ یہی سوچتا سوچتا وہ سو گیا تھا کہ رات کو پھر سے نائٹ شفٹ تھی۔ سوتے ہوئے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بال سہلا رہا ہے۔ اس کے جسم میں سرور سا دوڑنے لگا۔ اتنا نرم سا لمس تھا کہ اسے بے حد سکون محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک وہ ہاتھ اس کے کاندھے سے پھسلتا اس کے بازو پر پھرنے لگا۔ ہادی کو سکون تو مل رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے پورے جسم میں عجیب سی تپش دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک یہ تپش بڑھنے لگی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اپنا بازو اور کاندھا سہلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر کمرے میں تو اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر پورا کمرہ چھان مارا، مگر وہ اکیلا ہی تھا۔ تبھی پرسکون ہوتا اپنی جگہ پر بیٹھا اور اس سبب کو خواب سمجھ کر وقت دیکھنے لگا تو اسپتال جانے میں ابھی 2 گھنٹے تھے۔ اس نے وقت گزاری کے لیے ٹی وی لگا لیا اور نیوز دیکھنے لگا۔ 2 گھنٹے گزرے تو وہ تیار ہو کر اسپتال کے لیے نکل گیا۔ سارا راستہ وہ رانی کے بارے میں سوچتا رہا تھا اور وقت نکال کر اس سے ملنے کا بھی تہیہ کر لیا تھا۔ اپنے مقررہ وقت پر وہ اسپتال پہنچ کر اپنے مریضوں کو دیکھنے لگا۔ رات کے وقت 2 ایمرجنسی ایکسیڈنٹ کے کیس آ گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے کان کھجانے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ ڈاکٹری کا اس کو شوق تھا، تبھی جب وہ اپنے مریضوں میں مصروف ہوتا تو ارد گرد کی ہر چیز کو فراموش کر دیتا۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ مریضوں کا علاج کرتے، انہیں چیک کرتے اسے رانی کے بارے میں بالکل بھی بھول چکا تھا کہ اسے اس سے ملنے جانا تھا۔ یوں ہی اسے رات کے 3 بج گئے تھے، مگر وہ رانی سے ملنے نہیں جا سکا تھا کہ مصروفیت بے حد زیادہ تھی۔ 3 بجے کے قریب وہ تھکا ہارا اپنے کیبن میں آیا اور آتے ہی کرسی سے پشت ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا، اچانک کوئی اس کے کاندھے دبانے لگا۔ کاندھے دبانے کے ساتھ اب وہ 2 نرم ملائم سے ہاتھ اس کا سر دبا رہے تھے اور پھر وہی ہاتھ اس کا سر سہلانے لگے۔ اسے اس تھکاوٹ میں یوں سر سہلانے سے اتنا سکون مل رہا تھا کہ وہ کرسی پر ہی نیم دراز ہو گیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس طرح کون اتنی بے تکلفی سے اس سے پیش آ سکتا ہے۔ وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو بس بالوں میں محسوس ہوتا وہ خوبصورت اور جان لیوا لمس جس نے اس کی تھکاوٹ منٹوں میں بھگا دی تھی۔ اچانک اس کے بالوں سے ہاتھ کھینچ لیا گیا تو وہ چونک کر آنکھیں کھول گیا۔ پہلا خیال یہی آیا تھا کہ یہ کون تھا جو اس کے قریب تھا، اور اس خیال کے آتے ہی وہ تیزی سے پیچھے کو پلٹا، مگر اپنے سامنے رانی کو دیکھ کر وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ رانی اس کے سامنے تھی، جبکہ اسے اس وقت اوپری منزل پر ہونا چاہیے تھا۔ آج وہ سرخ رنگ کی پوشاک میں ملبوس تھی جو اس کے حسین سراپے پر بہت جچ رہی تھی۔ لبوں پر وہی خوبصورت سی مسکراہٹ رقصاں تھی، لیکن ہادی نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں آج بھی نم تھیں اور بے طرح پانی بہہ رہا تھا۔ اس نے رانی سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے اور کیوں آئی، تو رانی نے کہا کہ تم ملنے نہیں آئے تو میں چلی آئی۔ وہ رانی کی بات سن کر ہنسا تو اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہادی اس کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی اور پیار اچھی طرح بھانپ سکتا تھا، اور یہ محسوس کر کے اسے دلی طور پر خوشی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی رانی کو پسند کرتا تھا۔ اس نے بنا دیر کیے رانی کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ رانی کا کیا جواب ہوگا۔ ہادی کو اس کا ہاتھ تپتا ہوا محسوس ہوا تھا، جیسے اسے بخار ہو، مگر ہادی اپنی خوشی میں نظر انداز کر گیا۔ رانی نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی کہ ابھی تمہیں مجھ سے محبت محسوس ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی تمہیں میری حقیقت پتہ چلے گی تم مجھے چھوڑ دو گے۔ رانی کی بات سن کر ہادی الجھا اور اچنبے سے پوچھا کہ کیسی حقیقت؟ جس پر رانی نے کہا کہ وہ ایک جنزادی ہے، آدم زادی نہیں۔ ہادی اس کی بات سن کر پہلے کچھ دیر حیرانی سے اسے دیکھتا رہا، پھر کہا لگا کر ہنسی اور بولا کہ اچھا مذاق تھا، مجھے بہت اچھا لگا، مگر جنزادیاں اتنی حسین نہیں ہوتی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی آنکھوں میں ہنسنے کے باعث آیا پانی صاف کرنے لگا، مگر رانی سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہادی اس کے یوں سنجیدہ ہونے پر خود بھی سنجیدہ ہوا، تو رانی نے اپنی شہادت کی انگلی اس کی طرف اٹھائی
جس پر ہادی نے اچنبھے اور الجھن سے اس کی اس حرکت کو دیکھا، لیکن تبھی اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر خود بخود ہوا میں الٹا لٹک گیا تھا۔ رانی اب اسے الٹی نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کی انگلی کا اشارہ اب بھی ہادی کی طرف ہی تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنی انگلی کو گول گول گھمایا تو ہادی پنکھے کی طرح گول گول گھومنے لگا۔ اس کا سر چکرایا تو وہ مسلسل چیخنے لگا۔ رانی نے اپنی حرکت بند نہیں کی، جبکہ ہادی کی چیخیں سن کر اسپتال کا عملہ اکٹھا ہو گیا اور اسے الٹا لٹکا دیکھ کر سبھی خوفزدہ بھی ہو گئے تھے۔ ایک ڈاکٹر آگے بڑھ کر اسے نیچے اتارنے لگا۔ جب رانی نے اچانک اپنی انگلی نیچے کی تو ہادی نیچے گر پڑا۔ سب اسے سہارا دے کر اٹھانے لگے اور اسے کرسی پر بٹھا کر پانی پلایا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا تھا، جس پر ہادی نے گہرے سانس بھرتے ہوئے رانی کی طرف اشارہ کیا، جو چپ چاپ کرسی پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سب نے ہادی کے اشارے پر کرسی کی طرف دیکھا، مگر سب کو کرسی خالی نظر آئی تھی، جس پر ایک ڈاکٹر نے پوچھا کہ وہاں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہو، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ہادی چونک گیا اور پوچھا کہ کیا آپ کو وہاں ایک لڑکی بیٹھی نظر نہیں آ رہی، جس پر سب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہادی کے ہوش اڑ گئے، باقی کسی کو رانی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اسے نظر آ رہی تھی۔ ایک نرس نے کہا کہ یہاں پر ہم سب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ شاید تھک گئے ہیں تبھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ آرام کریں ورنہ طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ وہ سب اسے آرام کرنے کی ہدایت دے کر باہر نکل گئے تو ہادی حلق تر کرتا رانی کو دیکھنے لگا، جس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میری حقیقت جان کر تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہے گی۔ رانی افسوس سے کہہ کر جانے لگی تو ہادی نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم جیسی بھی ہو مجھے قبول ہو، میں تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہادی کے اتنا کہنے پر رانی خوشی سے مسکرائی اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی اور اسے بتانے لگی کہ میں ایک شہزادی ہوں، اسی لیے مجھے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت ہے۔ وہ اپنے اور اپنے محل کے بارے میں، وہاں بسنے والے غلام جنات، رعایا کے بارے میں اسے بتا رہی تھی، جسے وہ دلچسپی سے سن رہا تھا۔ پہلے سے رانی سے خوف محسوس ہوا تھا، مگر اب اسے یہ سب بہت دلچسپ لگ رہا تھا، اور سب سے حیران کن اور خوشگوار بات اس کے لیے یہ تھی کہ ایک جنزادی اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ وہ باقی سارا وقت اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا، جس میں انہوں نے اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کر لی تھی۔ صبح ہوتے ہی رانی واپس چلی گئی اور ہادی بھی گھر لوٹ آیا۔ اس نے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ رانی ایک جنزادی ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے بے حد قریب آتے گئے تھے۔ اب ایک دوسرے کے بنا رہنا ان کو دشوار لگنے لگا تھا۔ ہادی جلد از جلد اس سے شادی کر لینا چاہتا تھا۔ پہل روز ہسپتال میں ہی رات کے وقت اس سے ملتا اور ڈھیر ساری باتیں کرتا، لیکن پھر وہ اس کے گھر میں بھی اس سے ملنے کے لیے آنے لگی۔ وہ اچانک ہی ہر اس جگہ پہنچ جاتی جہاں ہادی موجود ہوتا، جس پر وہ چونک جاتا، لیکن پھر اسے یاد آ جاتا کہ وہ تو ایک جنزادی ہے، لیکن وہ صرف ہادی کو ہی نظر آتی تھی، باقی کسی کو بھی نہیں۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ جب ایک رات وہ سونے کے لیے لیٹا ہوا تھا، آج رانی رات کے وقت اس سے ملنے نہیں آئی تھی، تبھی وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب اس کو اپنے کمرے میں عجیب سی جھنجھناہٹ اور بو پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عجیب سی کسی کے جسم کا ماंس گلنے سڑنے کی بدبو تھی جو اس کے ناک میں گھس رہی تھی۔ اس بدبو کے ساتھ ایک عجیب سا شور کمرے میں گونجنے لگا، عجیب سی گڑگڑاہٹ اور ڈھول بجنے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جس کے شور سے ہادی کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا، لیکن وہ شور مسلسل کمرے میں گونج رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، مگر پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے پھر سامنے دیکھا تو ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکل کر کمرے میں گونجی اور وہ چیختا ہوا بیڈ سے نیچے گر گیا۔ اس کے سامنے ایک عجیب الخلقت جنزاد بیٹھا ہوا تھا، جس کے لمبے لمبے بال اس کے کاندھوں سے نیچے تک جا رہے تھے۔ کانوں اور ہاتھوں میں سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے، آنکھیں بالکل سفید اور چہرے کا رنگ گہرا سیاہ تھا۔ جلد کھردری اور پھٹی ہوئی تھی، اس کی سفید آنکھوں سے سرخ انگارے نکل رہے تھے، جبکہ پورے جسم سے آگ سی پھوٹ رہی تھی اور اس کا جسم نارنجی روشنی بکھیر رہا تھا۔ اس کے جسم پر خوبصورت سے سرخ اور نارنجی رنگ کی پوشاک تھی۔ چہرے کے تاثرات اتنے غصیلے تھے کہ ہادی کو لگا کہ وہ اسے آنکھوں سے ہی بھسم کر دے گا۔ ہادی مسلسل چیخ رہا تھا، تبھی وہ چیختا ہوا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، جب اچانک وہ جنزادہ اس کے چہرے پر جھکا اور اپنے ہاتھ کو اس کے گال پر رکھا۔ ہادی خوف سے اپنی سانسیں روک گیا تھا۔
उस जिनसादे ने तमस्कुर से उसको देखा और फिर अपने हाथ का पंजा बनाकर उसके गाल पर जमा कर नीचे को खींचने लगा। उसके लंबे नाखूनों की रगड़ से हादी का गाल छिलने लगा था, जिससे हादी की दिलसोज और दर्दनाक चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसके चेहरे से भल भल खून बहने लगा, जिसे उस जिनजादे ने उंगलियों पर चुनते पीना शुरू कर दिया। तकलीफ और दर्द से हादी का बुरा हाल था, लेकिन वो उस जिनजात को रोक भी नहीं पा रहा था, जो उसके खराश सदा गाल को छोड़कर अब उसके दूसरे गाल पर जख्म लगाने लगा था। अब की बार फिर हादी की चीखों से कमरा गूंज उठा, लेकिन उस जिनजादे को हादी पर तरस नहीं आया। उसने अचानक हादी को एक हाथ से थामा और जोर से दीवार पर पटक दिया। हादी दीवार से टकराकर नीचे गिरा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस्म के एक एक हिस्से में जख्म आया हो, और बेसाख्ता तकलीफ से रोने लगा और खौफ से उस जिनजात को देखने लगा था, जो एक बार फिर उस जान से मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो हादी की जान लेता, अचानक हादी के सामने सफ़ेद धुआं नमूदार होना शुरू हुआ, और फिर देखते ही देखते उस सफ़ेद धुएं से एक वजूद बनने लगा। जब मुकम्मल वजूद बन गया तो हादी की जान में जान आई। वो रानी थी जो उसके सामने खड़ी अब उस बुरे जिनजाते को गुस्से से घूर रही थी, और जवाबन वो भी उसे गुस्से से घूर रहा था। रानी ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे नुकसान पहुंचाने की? जिस पर जिनजादे ने हादी को कड़ी निगाहों से देखते हुए कहा कि इसको मैं जलाकर राख कर दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरी मोहब्बत छीनने की? इतना कहकर वो तेजी से हादी की जाने बढ़ने लगा। जब रानी ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे को धकेला, वो दीवार से टकराकर नीचे गिरा। रानी ने अब की बार मुंह में कुछ पढ़ा तो अपने हाथों का रुख उसकी तरफ किया। अचानक उसके हाथों की उंगली से बिजली सी निकलकर उस जिनजादे पर पड़ी, और उस बिजली उसके जिस्म पर पड़ते ही वो तेजी से तड़पने लगा। रानी उसे तड़पते छोड़कर हाथी को जमीन से उठाया, बेड पर लिटाया, उसके जख्मों से खून साफ करके उसके जख्मों पर मरहम लगाई। हादी में इतनी हिम्मत भी ना थी कि उससे कुछ पूछ पाता। वो बस आंखें मूंदे सुकून महसूस कर रहा था। रानी उस जिनजादे से बेखबर अपने काम में मसरूफ थी, जब अचानक वो जिनजादा कांपता हुआ अपनी जगह से उठा, और उसने अचानक रानी के सर पर हाथ रखते ज़ेरे लब कुछ पढ़ा। एक लम्हे का अमल था उसका, जिसकी वजह से रानी संभल नहीं पाई, और उसके अमल से रानी के जिस्म को एक झटका सा लगा और वो चीखती हुई बेड पर पीछे को ढेर हो गई। हादी उसकी चीख सुनकर आंखें खोलकर देखने लगा तो उसकी आंखें फैल गईं। वो जिनजादा रानी को अपने कंधे पर उठाकर खड़ा था, और एक कड़ी नज़र हादी पर डालकर वो एकदम गायब हो गया। हादी ने दीवाना वार रानी को वापस बुलाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। वो गायब हो चुकी थी और हादी पर भी बेहोशी का गलबा छा रहा था। तभी वो एक जानिब लुढ़क गया। अगले दिन उसका भाई उसे बेहोश और जख्मी पाकर अस्पताल ले गया, और फिर उसकी मरहम पट्टी करवाकर उससे उस सब की वजह पूछी, मगर उसने रानी और उस जिनजादे के बारे में कुछ नहीं बताया था, बल्कि चुप रहा था। उसका भाई भी थक हार कर चुप हो गया था, लेकिन उसे हादी के चेहरे पर किसी के पंजों और खराशों के निशान कुछ अजीब लगे थे। अगले दिन से ही हादी ने वापस अस्पताल जाना शुरू कर दिया था। सबने उसके चेहरे को जख्मी देखकर उससे जख्मों की वजह पूछी थी, लेकिन वो सबसे बहाना बना गया। अगर सच बताता तो कोई भी यकीन नहीं करता। वो रोज रात को अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर रानी से मिलने जाता, लेकिन उसके घर के कमरे में होने वाले वाक़े के बाद से वो रानी को कभी देख नहीं पाया था। वो अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर जाकर जोर जोर से रानी का नाम पुकारता, उसे खुद से मिलने और बात करने का कहता, लेकिन ना उसने आना था और ना वो आई। हादी उस सबसे परेशान हो गया था। वो रानी से मोहब्बत करता था, उसे खोना नहीं चाहता था। उस जिनजादे की बातें सुनकर उसे यही लगा कि वो भी जिन्नात का शहजादा था, जो जिन्नात की शहजादी यानी रानी से मोहब्बत करता था, और रानी उससे यानी हादी से मोहब्बत करती थी। वो रानी की गुमशुदगी पर परेशान हो गया था, लेकिन चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, ना ही वो उसे मिल रही थी। उस रात भी वो अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर बैठा उसे पुकार रहा था कि शायद अब की बार वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आई थी। तभी अचानक उसके इर्द गिर्द स्याह धुआं उभरना शुरू हो गया, और फिर उसके गिर्द 3 जिन्नात नमूदार हुए, जिन्होंने उसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर उसका हाथ थामा और चुटकी बजाते ही वहां से गायब हो गए। कुछ ही पलों में वो कदीम से महल में जाहिर हुए थे, जो बेहद बड़ा और कदीम अंदाज में तामीर किया गया था। वो हादी के सवालों और उसकी चीखों पुकार को नज़रअंदाज किए उसे धकेलते हुए आगे बढ़ने लगे। हर तरफ इतना अंधेरा था कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बस जिस तरफ वो धकेलते जा रहे थे वो उसी तरफ बढ़ता जा रहा था।
وہ اسے راہداری سے گزارتے ہوئے ایک بڑے سے پرتعیش کمرے میں لے آئے تھے جو انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ ساز و سامان سے لیس تھا۔ ہر چیز اتنی نفاست سے سیٹ کی گئی تھی کہ دیکھتے ہی طبیعت پر خوشگوار تاثرات پڑتے۔ اندر کی نسبت باہر کا ماحول کافی بھیانک تھا، کیونکہ باہر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اور یہی نہیں، یہ محل بھی عجیب طریقے سے بنا ہوا تھا، اتنا پراسرار اور ویران لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے۔ کمرے میں سامنے ہی بڑی سی مسہری پر وہ لڑکی نڈھال سے انداز میں لیٹی ہوئی تھی جو اسے اس رات ملی تھی، اور پھر وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ رانی تھی، اس کی محبت اور ایک جن زادی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو، لیکن وہ بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس کو ہاتھ لگایا تو وہ میلی ہو جائے گی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن پھر بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑے لوگوں نے اسے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر آگے کی جانب کسی کے قدموں میں جا گرا۔ اس نے اب قدموں سے نظریں اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا تو بے ساختہ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ مقابل کا چہرہ بالکل جلا ہوا تھا۔ چہرے پر جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے تھے جن کے اندر سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ اس کا قد تقریباً 9-10 فٹ تھا اور جسامت بھی دیوقامت تھی۔ وزن سے ہی وہ 3 سے 4 من کا لگ رہا تھا۔ ہادی تیزی سے کھسک کر پیچھے ہوا تو ایک غلام جنزادے نے اسے اس کی شرٹ کے کالر سے پکڑ کر اس دیوقامت جن کے سامنے کھڑا کیا۔ اس جنزاد کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ نظریں بار بار پھسل کر رانی کے چہرے پر جا رہی تھی جو بے ہوش تھی۔ اس جنزاد نے کہا کہ میں رانی کا باپ ہوں، یعنی جنات کا سردار۔ رانی پچھلے 1 ہفتے سے بیمار ہے، جب سے یہ اپنے منگیتر سے لڑی ہے تب سے۔ جس جنزادے نے تمہیں نقصان پہنچایا وہ رانی کا منگیتر تھا، لیکن رانی نے جنات کے اصولوں کے خلاف جا کر ایک آدم ذات سے دل لگی کی جس کی ہماری دنیا میں ممانعت ہے۔ لیکن پھر بھی رانی نے یہ سب کیا، بلکہ اپنے منگیتر کو بھی بھول گئی جس سے اس کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ ہم تمہیں اس کی بہت بری سزا دیتے، لیکن ہم رانی کی قسم کے آگے مجبور ہیں کہ میں تمہیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پچھلے 1 ہفتے سے یہ بیمار ہے، نہ آنکھیں کھولتی ہے نہ کچھ کھاتی پیتی ہے۔ ہمارے طبیبوں کو اس کی بیماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم آدم زادوں کے طبیب ہو تو تم اس کا معائنہ کرو اور اسے ٹھیک کرو، اور ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو تمہیں واپس زندہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ جن سردار کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ باقی سب غلام جنزادے بھی باہر نکل گئے تھے۔ کمروں میں اب ہادی اور بیڈ پر بیمار پڑی رانی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا جب اچانک رانی کے سرہانے کی طرف 2 جنزادیاں نمودار ہوئیں، جن کو دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دونوں بے حد خطرناک اور خوفناک لگ رہی تھیں۔ یہاں سبھی جنات بے حد ڈراؤنے اور خوفناک تھے، لیکن ایک رانی تھی جو بے حد حسین تھی کہ اس پر کسی پری کا گمان ہوتا تھا۔ وہ دونوں جنزادیاں ہادی پر نظر رکھنے اور رانی کی دیکھ بھال کے لیے وہاں نمودار ہوئی تھیں۔ ہادی نے رانی کی آنکھوں کا معائنہ کیا جو اب بھی پانی سے بھری ہوئی تھیں، پھر اس کی سانسوں کو چیک کیا اور پھر اسٹیتھوسکوپ سے اس کی دھڑکنوں کو چیک کیا، مگر بظاہر سب کچھ نارمل تھا۔ کوئی عجیب بات بھی نہیں ملی تھی، نہ ہی کسی بیماری کا کچھ پتہ چلا تھا۔ تبھی ہادی کو تعجب ہوا اور فکر مندی نے آن گھیرا۔ وہ رانی کو بے سود اور بیمار نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس نے رانی کا معائنہ کرنے کے بعد ایک جنزادی سے کہا کہ اسے سردار جن کے پاس لے جائیں، جس پر اس جنزادی نے پلک جھپکتے ہی اسے سردار جن کے دربار میں پہنچا دیا، جہاں دربار میں تخت پر سامنے ہی سردار جن اور باقی کرسیوں پر ماتحت جنات بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے وہاں آتے ہی وہ سب لوگ چپ ہو گئے، جس پر ہادی نے سردار جن سے کہا کہ بظاہر رانی میں کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی، لیکن اسے کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اب کیا ہوا ہے یہ مجھے علم نہیں، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آخری دفعہ رانی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہادی کے پوچھنے پر سردار جن نے کہا کہ جب اس کا منگیتر اسے واپس جناتی دنیا میں لایا تو وہ بھاگ کر جنوبی سمت میں چلی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ وہاں پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ تب سے ہی وہ یوں بے ہوش ہے اور بیمار ہے۔ اس کی بات سن کر ہادی مزید متفکر ہو گیا اور کہا کہ میں اس جگہ پر جانا چاہتا ہوں۔ اس کے کہنے پر جن سردار نے اجازت دے دی اور وہ اسی جنزادی کے ساتھ جناتی دنیا کے جنوبی حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں دور دور تک پتھریلی اور پہاڑی زمین تھی، جہاں کئی گھر یا کوئی بھی مکان یا جنات نہیں تھے، بس ہر طرف گھنے درخت اور ہریالی ہی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جنزادی پیچھے ہی رک گئی تھی، جبکہ ہادی ادھر ادھر دیکھتا مسلسل آگے جا رہا تھا۔ اسے یہی شبہ تھا کہ کسی جڑی بوٹی کی وجہ سے رانی کو کچھ ہوا ہے۔ ابھی وہ ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا جب اچانک اسے اپنے پیچھے کوئی آہٹ سنائی دی۔
اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو اپنے پیچھے رانی کے منگیتر جنزادے کو پا کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس جنزادے کے ارادے اور اس کا غسیل چہرہ اسے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک لگا تھا۔ اس نے جنزادے کو دیکھتے ہی ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جنزادہ لازمی اسے مارنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے کافی آگے جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو گہرا سانس بھرا، کیونکہ وہ جنزادہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ تبھی کسی نے اس کے کان کے پاس گہرا سانس بھرا تو اسے اپنا کان جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھتا، اس کے پیچھے کھڑے رانی کے منگیتر جنزادے نے اس کو کالر سے دبوچتے دور پھینکا تو وہ ہوا میں اڑتا ہوا دور درخت سے جا ٹکرایا اور کراہتا ہوا نیچے گرا۔ اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی تو اس جنزادے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا، جس سے وہ کمزوری محسوس کرتا نیچے گر گیا۔ تبھی اس جنزادے نے اس کے درخت کے گرد ایک چکر لگایا تو اس درخت کے گرد آگ بھڑک اٹھی۔ آگ تیزی سے پھیلنے لگی، جس کے دھوئیں سے ہادی کا دم گھٹنے لگا۔ وہ جنزادہ اسے ایک نظر دیکھ کر وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ ہادی نے آگ سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم سے جان ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ دم گھٹنے سے وہیں گرتا ہوا بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو جنات کے محل میں پایا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا اور اس آگ سے بھی بچ گیا تھا، مگر کیسے، یہ اسے پتہ نہیں چلا۔ کمرے میں سردار جن بیٹھا ہوا غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جاگنے پر اس نے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا تو اس نے اسی جنزادے کے بارے میں بتا دیا جو رانی کا منگیتر تھا۔ جن سردار ساری بات سن کر چپ ہو گیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہادی پھر سے آرام کرنے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک جنزادی کے ساتھ پھر سے جنوبی حصے کا معائنہ کرنے چلا گیا، کیونکہ جن کنیز جنزادی کی زبانیوں سے پتہ چلا تھا کہ سردار جن نے شہزادے کو ہادی کو نقصان پہنچانے کے جرم میں قید میں ڈال دیا۔ جنوبی حصے کا معائنہ کرتے کرتے وہ کافی آگے نکل گیا اور وہاں اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ کنیز جنزادی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی کہ کہیں پر کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ اس جھونپڑی کے پچھلے حصے سے پردے میں بنے سوراخ سے اندر جھانکنے لگا تو سامنے ایک جنزاد اسے دوسری طرف رخ کیے بیٹھا نظر آیا۔ اس کے آگے آگ بھڑک رہی تھی اور یقیناً کسی عمل میں مصروف تھا۔ تبھی اچانک وہاں ایک کری سی بوڑھی جنزادی نمودار ہوئی، جس نے ملکاؤں والی پوشاک پہنی ہوئی تھی، سر پر تاج تھا۔ وہ یقیناً ملکہ تھی۔ اس نے اس جنزاد سے کہا کہ عمل کہاں تک پہنچا، جس پر جنزاد نے بتایا کہ بس کچھ وقت رہ گیا، اس کے بعد شہزادی رانی موت کی گہری نیند میں سو جائے گی اور پھر شہزادے سے آپ ہی کی بیٹی کی شادی ہوگی۔ اس جنزادی نے کہا کہ اس پر ایسا جادو کرنا کہ وہ ایک بھی سانس مزید نہ لے سکے، بلکہ مر جائے، اور نہ ہی وہ ڈاکٹر کچھ کر پائے۔ اس جنزادی نے کہا کہ ڈاکٹر کا کام دوائیاں دینا ہے، ایسے میں وہ جادو کا توڑ کیسے کر پائے گا۔ اب تو شہزادی کی موت یقینی تھی اور اسے مرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، نہ ہی اس کا سردار باپ اور نہ ہی اس کا عاشق ڈاکٹر۔ ہادی یہ ساری باتیں سن کر حیران رہ گیا، اور حیران تو اس کے ساتھ کھڑی جنزادی بھی ہوئی تھی۔ ہادی نے اسے اس عورت کے بارے میں استفسار کیا کہ یہ کون ہے، تو اس نے جواباً بتایا کہ شہزادی رانی کی سوتیلی ماں ہے۔ اس کی ماں اس کے بچپن میں ہی مر گئی تھی، جس کے بعد سردار جن نے دوسری شادی اس جنزادی سے کر لی، جس کی ایک ہی بیٹی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کی شادی شہزادے سے کروانا چاہتی ہے، لیکن سردار نے رانی کی شادی شہزادے سے طے کر دی۔ اس نے پوچھا کہ وہ شہزادی کی شادی شہزادے سے ہی کیوں کروانا چاہتی ہے، جس پر اس جنزادی نے بتایا کہ شہزادہ سردار کے بھائی کا بیٹا ہے، اور چونکہ سردار کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تو شہزادی رانی کی شہزادے سے شادی کے بعد وہ شہزادہ سردار بن جائے گا۔ تبھی رانی کی سوتیلی ماں اپنی بیٹی کی شادی شہزادے سے کروانا چاہتی ہے، اور شاید اسی لیے وہ شہزادی رانی کو جادو کے ذریعے مارنا چاہتی ہے تاکہ شہزادے کی شادی اس کی بیٹی سے ہو جائے۔ ہادی ساری بات سن کر رانی کے لیے پریشان ہوا تھا۔ اس نے کہا تم جلدی سے سردار کو یہاں بلاؤ تاکہ وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور یہ سب روکیں۔ ہادی جانتا تھا وہ کبھی بھی ان جنزادوں کو خود نہیں روک پائے گا۔ تبھی سردار کو بلانے کا کہا، جس پر وہ جنزادی وہاں سے تیزی سے غائب ہوئی۔ رانی کی سوتیلی ماں اس جنزاد کو سب کچھ ہدایات دے رہی تھی، جس پر وہ فرما برداری سے سر ہلاتا جا رہا تھا۔ کچھ پلوں کے بعد ہی سردار اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہادی کے پاس حاضر ہوا تھا، جس پر ہادی نے لفظ بلفظ اسے بتا دیا تھا، جسے سن کر سردار کی آنکھوں کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے جھونپڑی میں داخل ہوا تو باقی سب بھی اندر داخل ہو گئے۔ اسے سامنے دیکھ کر رانی کی سوتیلی ماں گڑبڑائی تھی اور وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر کنیزوں نے اسے قابو کر لیا تھا۔ سردار نے رانی کی سوتیلی ماں کے غلام جنزادے سے کہا کہ میرے پوچھے بغیر ہی ساری سچائی بتا دو، ورنہ زندہ ہی بھسم کر دوں گا۔ جس پر وہ سردار سے ڈرتا ہوا سب کچھ بتانے لگا۔ اسے رانی پر کالا جادو کرنے کے لیے آپ کی دوسری بیوی نے کہا تھا تاکہ رانی مر جائے اور اس کی بیٹی کی شادی شہزادے سے ہو جائے۔
اگر ایسا ہوتا تو شہزادی کا رتبہ بڑھ جاتا اور پھر بعد میں اسی کی اولاد سردار بنتی۔ سردار یہ سب سن کر غصے میں آ گئے اور کنیزوں کو حکم دیا کہ جنزادی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، جس پر وہ رانی کی چیختی چلاتی سوتیلی ماں کو لے کر فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ سردار جن کے کہنے پر سوتیلی ماں کے غلام نے پھر سے عمل کرنا شروع کر دیا تاکہ رانی پر کیے گئے جادو کا توڑ کیا جا سکے۔ ہادی چپ چاپ وہاں کھڑا سب دیکھتا رہا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنات کی دنیا میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے۔ تبھی وہ کچھ حیران بھی تھا، وہ جن مسلسل عمل کرتا جا رہا تھا اور اس کے سامنے آنکھ سے عجیب عجیب رنگ کا دھواں نکل رہا تھا، مختلف شکلوں میں ڈھلتا جا رہا تھا اور پھر وہ دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے عمل کے بعد اس جنزادے نے عمل ختم کیا تھا اور سردار سے معافی مانگنے لگا تھا، مگر سردار نے بغیر اسے معاف کیے غلام جنزادوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے بھی قید میں ڈال دیں، اور پھر ہادی کا ہاتھ تھام کر چٹکی بجائی تو وہ سیدھا محل میں رانی کے کمرے میں پہنچے۔ سردار جن نے ہادی کا شکریہ ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے ساری سچائی پتہ چل گئی تھی اور رانی بھی بچ گئی تھی۔ رانی کو ہوش آ گیا تھا اور ہادی کو دیکھتے ہی وہ اس سے جا لپٹی تھی۔ ہادی نے سردار جن کا موڈ اچھا دیکھتے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کی اور رانی کی شادی کروا دے اور اسے خوش رکھے گا، مگر سردار نے کہا کہ ایک جنزادی اور آدمزاد کا ملن ناممکن ہے، اسی لیے تم دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ہادی نے درزیدہ نگاہوں سے سردار کو دیکھا، مگر سردار نے دونوں کو نظر انداز کرتے ان کے سروں پر ایک ایک ہاتھ رکھا اور پھر زیر لب کچھ پڑھا۔ اس کے کچھ پڑھتے ہی ہادی اور رانی ایک ساتھ چکرائے تھے اور پھر ہوش و حواس سے بیگانے ہو گئے تھے۔ دوبارہ جب ہادی کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 7 بج رہے تھے، اس کا اسپتال جانے کا وقت ہونے والا تھا۔ تبھی وہ تیزی سے اسپتال جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ سردار جن کے منتر کی وجہ سے رانی، جناتی دنیا اور وہاں جانے کے بارے میں سب کچھ بھول گیا تھا، اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا، نہ ہی یہ سب رانی کو یاد رہا تھا کہ وہ بھی ہادی کو بھول چکی تھی۔ ہادی اب عام دنوں کی طرح تیار ہو کر اسپتال اپنی ڈیوٹی نبھانے جا رہا تھا۔ ہادی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا اور اپنی کولیگز کے رویوں پر افسوس کر کے اس نے مریم سے شادی پر حامی بھر لی تھی، جس سے نہ صرف اس کی بھابھی بلکہ بھائی بھی خوش ہو گیا تھا۔ اس کے ہاں سے مریم بے حد خوش تھی اور پھر جلد ہی دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، اور انہی تیاریوں میں ایک دن وہ مریم کو بیوی بنا کر گھر لے آیا تھا۔ مریم اس کے لیے ایک بہت اچھی، سگھڑ اور مخلص بیوی ثابت ہوئی تھی، جس پر ہادی نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا، کیونکہ اس میں عام لڑکیوں والا نخرہ نہیں تھا۔ ہادی کو رانی کبھی یاد نہیں آئی تھی، نہ ہی کبھی اس نے اسپتال کے اوپری حصے پر کبھی جانے کی کوشش کی تھی۔ ویسے بھی وہاں ایک بار پھر تعمیر کا کام شروع ہو چکا تھا۔ رانی کا باپ اس کی زندگی میں بالکل بند ہو چکا تھا اور وہ مریم کے ساتھ خوشگوار زندگی جینے لگا تھا، جبکہ دوسری طرف رانی کی شادی بھی اس کے منگیتر جنزاد سے ہو گئی تھی اور وہ لوگ بھی اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ رانی کی سوتیلی ماں اور اس کے غلام جنزاد کو سردار جن نے ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیا تھا، جبکہ رانی کی سوتیلی بہن کی بھی شادی کر دی گئی تھی، اور اس طرح سب کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔